کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر آ کر وہ اٹیک کر کے گئے. یہ دیکھیں انڈیا ایک بڑا ملک ہے. جی ہیلو اینڈ ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہندوستان اسپیشل. آج کی پاکستانی میڈیا کی ویڈیو میں اینکر ماتین حیدر اور ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم نے مودی جی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیسے مودی جی نے جو جنتا سے وعدہ کیا، جو کہا وہ ڈن کر کے دکھایا. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے بھارت ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے اور بھارت کے ریسورسز بھی ہم سے زیادہ ہیں اور ہم بھارت کے سامنے کئی نہیں ٹھہرتے. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آغاز کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزیاں اور بھارتی حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب خود بھارت کے اندر کرونا جو ہے وہ وہاں پر اس کا وار ہے، پاکستان کے اوپر ہے. اس وقت یہ بتائیے کہ لائن آف کنٹرول پہ تو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں، پھر اس سے پہلے بھی گزشتہ برس آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر آ کر وہ اٹیک کر کے گئے. اس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو کیا آپ سمجھتے ہیں خطرہ بھی شدید ہے؟ اور اگر خطرہ ہے تو ہماری دفاعی تیاری جسے کہتے ہیں پروفیشنل پریپیئرڈنس، ہم کہاں تیار کھڑے ہیں اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کی جاتی ہے پھر اور وہ سرجیکل سٹرائکس کی بات کرتا ہے، تو تھریٹ کا لیول کیا ہے اور ہماری طرف سے جواب اور وہ کتنا ہے؟ دیکھیں متین، آپ کا یہ بہت اچھا کویشچن ہے. ہم لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں انڈیا ایک بڑا ملک ہے جی، اور اس کی جہاں سٹرینتھ ہے آبادی کی اور بڑے ہونے کی، ریسورس کی، وہاں لائبلٹیز بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بارڈر جو ہے وہ اگر ہمارا ان کے ساتھ 3300 کلومیٹر ہے تو ان کا 15000 کلومیٹر تو لینڈ بارڈر ہے اور 7000 کلومیٹر کوسٹ لائن بھی ہے. بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. لیکن ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جو چائنا کو اپنا بڑا دشمن کہتے ہیں نا، تو چائنا کے آگے ایک دیوار ہے ہمالیہ کی. جی، تو ابھی انڈیا جب بھی ابھی پوری دنیا سے آم خریدتا ہے، اب نمبر 1 آلموسٹ بائر ہے. فرانس سے ہے، امریکہ سے ہے، پوری دنیا سے. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ چین کے تھریٹ ہے اور چین کی بوگی کھڑے کرتے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں چین تو ہمالیہ سے کورڈ ہے، تو کیا یہ میکنائزڈ فارمیشن آپ ہمالیہ میں یوز کریں گے؟ یہ تو ناممکن ہے بالکل. یا بنگلہ دیش کے دریاؤں میں چلیں گی، یا یہ ساری پاکستان کی اور ان کی ٹوٹل ڈپلائمنٹ کی اورینٹیشن بھی ہماری طرف ہے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن ہمیں اگر اوفینسو ڈیزائنز ہو نا ہمارے، تو ہمیں انڈیا سے 3 گنا بڑی فوج چاہیے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، اس لیے اگر انڈیا کی 14-15 لاکھ کی فوج ہے تو ہمارے پاس بھی 5-6 لاکھ کی فوج ہے. جی بالکل. اگر انڈیا کے پاس لیٹ سے 4500 ٹینکس ہیں تو پاکستان کے پاس بھی 2700 یا اس کے لگ بھگ ٹینکس ہیں. اسی طرح گنز اگر ان کے پاس یہ جو ہیں اے ایف ویز وہ 5600 ہیں تو ہمارے پاس بھی 3000 ہیں. آرٹلری کے پیسز اگر 5000 ان کے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی 3700 ہیں. سو دیر فور ہم اللہ کے کرم سے ویل ایکوپڈ ہیں فار آور ڈیفینس. جی، ہماری نیوی کے اندر بھی آبویسلی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس تو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور ان کا بڑا لمبا بارڈر ہے. جی، لیکن ان کی کنسنٹریشن ہماری طرف، اور اسپیشلی ابھی سی پیک کی وجہ سے ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ 1100 کلومیٹر ہماری جو کوسٹ لائن ہے اس کی اور زیادہ ایکسپینڈڈ ہے، جس پہ ہمیں اپنا اس کو کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ایئر فورس ہے وہ اگر ان کے پاس کوئی 2200 جہاز ہیں تو ہمارے پاس 1143 ہیں. ابھی وہ اور ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو بھی اس تھریٹ کو، ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ آرمز ریس میں جائیں. ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کریں، میزائل کریں. یہ سب کچھ جو ہے مجبوراً کرنا پڑا ہمیں اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے، کہ جو ہی بھارت جو ایکشن لیتا تھا جواباً پاکستان کو وہ چیز کرنی پڑتی تھی. یہی ہوا، پہلے ہندوستان نے ایٹمی تجربے کیے اور پاکستان نے بعد میں کیے. جی، اور ہم نے انڈیا کو یہ آفر بھی کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کو نیوکلیئر فری زون بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کیا. اور ان کے اندر ایک کیڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اٹس اے کمپلیکس لیڈرشپ وہاں، جس کو ایک احساس کم تری ہے.
ورنہ انڈیا اور پاکستان دو مختلف ملک ہیں, آزادی کے ساتھ رہیں, یو این کے چارٹر کے مطابق ہم بارہا آپ کو پیس ٹاکس کی آفر دیتے ہیں, آپ جنگ کی بات کرتے ہیں, اور یہ مودی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ جب ڈھاکہ گیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بنگلہ دیشیوں کی آزادی میں ہمارا خون شامل ہے. ابھی افغانستان یہ بلوچستان والوں کو وہاں سے بیٹھ کے کہا کہ وہ ہم کرتے ہیں, اور پھر اگلے دن کہا جس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ یہ کہتے 10 دن کے اندر ہم پاکستان جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. تو مطلب ہے اس کو ان کو یہ زبان سٹیٹس مین نہیں یوز کرتے. وہ جو سٹیٹس مین ہوتے ہیں نا وہ بڑے فار ریٹنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ دے ٹاک لیس اینڈ سے مور. ابھی جب سے یہ مودی کے آنے کے بعد تو اس نے یہ کہا میں ان کو سبق سکھاؤں گا, بیکاز وہ تو وجود سے انکاری ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ بڑی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, چونکہ میں یہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کے ساتھ بھی ایز اے لیزن آفسر کو 2 سال کام کرتا رہا, اینڈ آئی ہیو بین ٹو آل دیز فیلڈ اسٹیشنز جو ان کے ہیں نا, بھمبر نیچے سیالکوٹ ہے پہلے, پھر بھمبر ہے, پھر کوٹلی ہے, پھر راولا کوٹ ہے, پھر استور ہے, سکردو ہے. تو میں ان پہ ساروں پہ گیا, ادھر بھی راجوڑی اور بارہمولہ اور یہ وہ سارے ان کا. تو یہ جو وائلیشنز ہیں ان کو یہ وہ چینج کرنے نہیں دے, لیکن پاکستان ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا رہا, اور ان کی جتنی بھی تقریباً جہاں انہوں نے وائلیشن کی ہے اس کا ان کو جواب ملا ہے. لیکن ہم یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی وائلیشن نہیں کرتے, ہم اپنے ڈیفنس میں فائر کرتے ہیں. تو یہ ابھی بڑی ہیں, اور یہ جب بھی انڈیا کے اندر کو مسئلہ ہوگا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہی میرا سوال تھا کہ اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کسی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور پھر وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں. ابھی میں اگلے دن سن رہا تھا انڈین پرائم منسٹر کو, ہی سیڈ میں نے کہا تھا نا 370 ریووک ہوگا, ڈن. میں نے کہا بابری مسجد, ڈن. میں نے کہا تھا سٹی کا وہ جو سٹیزن ایکٹ بناؤں گا, ڈن. یعنی ہی واز سیئنگ اٹ از پرائڈ. لیکن ابھی یہ کرونا آ گیا ہے نا, اس کا مطلب ہے امریکہ دفاعی برآمدات کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 ہے آل دی ٹائم, اور رشیا نمبر 2 ہے, اور اسی طرح پھر فرانس ہے اور جرمنی اور یہ ان ممالک کا ہے. پاکستان نے یہ کیا کہ ہم اپنے طور پہ پہلی تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو فوج ہے اس کے لیے G3 سے لے کے اسمال آرمز سے لے کے توپوں کا ایمونیشن, ٹینکوں کا ایمونیشن, آپ کے جو مارٹرز بامز, یہ وہ چیزیں ہم نے اپنی. پھر جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا تو ایک قدم آگے جا رہا ہے اور وہ تو میزائل کی تیاری میں, اللہ کا کرم ہم میزائل بنا لیے. پھر خدا کا کرم ہے جب انہوں نے آپ نے دیکھا ہمارا ڈیٹنس بن گیا 74 میں وہ دھماکے کیے, اور ساتھ ہی ان کی زبان بدل گئی کہ ابھی ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو اس وقت پھر پاکستان میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ گھاس کھائیں گے اور وہ کریں گے. اور پھر ہر لیڈر نے جو آباد میں آئے ان کے, وہ ضیاء الحق صاحب, پریزیڈنٹ اسحاق خان, بے نظیر بھٹو, نواز شریف. اور نواز شریف صاحب کو تو یہ آنر مل گئی کہ ان کے ہوتے ہوئے دھماکے ہو گئے 1998 کے اندر. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. کہ اسی کے اوپر ایک ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ڈیسیجن اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا اور شروع سے ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز ریڈی تھیں, تو کیا ماضی کے حکمران مختلف اوقات میں کیا اس کے اوپر سمجھوتہ کرتے رہے؟ ہم نے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ کیوں نہیں کر لیے؟ ہندوستان نے جب کیے تو اس کے بعد پاکستان کو ایک طویل وقت کیوں لگا؟ دیکھیں وجہ یہ تھی کہ ہم زیر عتاب تھے پوری دنیا میں, موسٹ سینکشنڈ الائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے سوویت بیٹل یہ حصہ لیا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں پریسلر امینڈمنٹ لگا دی. درمیان میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 2003 میں جب پرویز مشرف صاحب تھے نا, تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ایسے سیز فائر کا کر لیا, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں ایک فینس ایریکٹ کرنی شروع کر دی, جو کہ اگین وائلیشن ہے کراچی ایگریمنٹ کی, بیکاز اس میں یہ تھا کہ ڈیفنس کو آپ کسی لحاظ سے بھی بیف اپ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے یہ کرتے تھے نا تو ہم فائر کر کے توڑ دیتے تھے. لیکن جب یہ سیز فائر ہوئی تو 2003 میں ان کو موقع ملا. انہوں نے کیا کیا کہ 2004 دسمبر تک وہاں پہ انہوں نے باڑ لگا لی 550 کلومیٹر, 8 سے 12 فٹ اونچی, اور اس کے اندر بھی گیپ تھا, اور اس میں بجلی بھی چلائی, اس کے اندر تھرمل امیج کی بھی تھی, لینڈز بھی, الارم بھی, اس کے اندر کیمرے بھی لگا دیے. اور پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری طرف سے تو کوئی وائلیشن کا تک ہی نہیں ہے. ابھی ساتھ ہی انڈیا نے اپنے جگہ چن کے تو پاکستان کے خلاف. اچھا, دوسرا ایک اور تین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے طرف سے مسلمانوں کی آبادی لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ ساتھ ہے.
وہ ہمارے ہیں، ملک ان کا ہے، ہم ان کو، انڈیا کی طرف سے انہوں نے ان کو دیس نکالا کیا کہ یہ جاسوسی کرتے ہیں.